اچھا ملک صاحب، ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو سینیٹر بنایا، مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے وہ سینیٹر بنے۔ اب آئی جی اسلام آباد کی اپوائنٹمنٹ پہ، کچھ بیوروکریٹس کی اپوائنٹمنٹ کے ایشوز پہ ایسا لگ رہا ہے پنجاب گورنمنٹ اور وزیر داخلہ کے درمیان معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو پہ غور کریں تو وہ بھی شکوے شکایتیں کر رہے ہیں۔ شاہد حقان عباسی صاحب آج الیکشن کمیشن میں پہنچ گیا اپنی علیحدہ سے ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کو رجسٹر کروانے کے لیے۔ تو یہ جس طرح ہمیں پی ٹی آئی میں لوگ جو ہیں وہ اختلافی آوازوں کا کھل کے اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اسی طرح مسلم لیگ نون میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کیا دونوں پارٹیوں کے اندر یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ جی، پہلے تو میرے بھائی آفریدی صاحب نے جو بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب بہت جلد لنڈن سے ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، تو میاں نواز شریف کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اشارہ کریں تو ہم ڈیزالو کر دیں گے حکومت۔ اشارہ کریں تو آپ حکومت ڈیزالو کر دیں گے؟ جاوید لطیف صاحب نے تو اشارہ کر دیا ہے، وہ تو ان کے اسپوکس پرسن ہیں۔ جاوید لطیف صاحب کے تو میرے بھائی ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کا رتبہ تھوڑا سا مختلف ہے، اور میاں نواز شریف صاحب جس دن تک چاہیں گے یہ حکومت موجود ہے، جس دن میاں نواز شریف صاحب نہیں چاہیں گے اس دن یہ حکومت موجود نہیں رہے گی۔ یہ حکومت This is a loud and clear message to everyone 100% in Islamic Republic of Pakistan. 100%۔ ٹھیک ہے صاحب، ہماری کم از کم پارٹی کی حکومت جو ہے وہ صرف اس وقت تک ہے جب تک میاں نواز شریف صاحب چاہیں گے، جس دن نہیں چاہیں گے اس دن نہیں رہے تو گی۔ کیوں نہیں بنے پھر؟ معصومانہ سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ تمام ایسٹیمیٹس، اور ہماری بھی خواہش بھی یہ تھی اور کوشش بھی یہ تھی کہ ہمارے پاس سمپل میجورٹی آ جائے، اور ہمارا خیال تھا کہ ہم عوام کے سامنے جو مقدمہ لے کر جا رہے ہیں ہمیں سمپل میجورٹی مل جائے گی، اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ حکومت اسی وقت لیں گے جب ان کے پاس سمپل میجورٹی ہوگی۔ تو جب سمپل میجورٹی ہمیں نہیں ملی تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ جیسے کولیشن چلا رہے تھے، تو پھر میاں شہباز شریف صاحب کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ پرائم منسٹر بن کے اس کو آگے چلائیں، لیکن یہ ان کا پہلے سے فیصلہ تھا کہ میں اسی وقت حکومت چلاؤں گا اگر میرے پاس سمپل میجورٹی ہوگی۔ اب عوام نے نہیں ہمیں مینڈیٹ دیا تو نہیں دیا مینڈیٹ، تو اس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں۔ دوسرا جو آپ نے کہا وہ سانپ والی بات، تو مجھے فیصل واگڈا صاحب یاد آ گئے، کیونکہ وہ بھی ذکر کرتے تھے کہ کچھ سانپ اور کچھ کیڑے اور ایک اور بھی کسی چیز کا ذکر کیا کرتے تھے، تو وہ بھی سینیٹر بن کے آ گیا نا؟ جی ہاں، تو وہ مجھے لگا کہ ان نے بھی کچھ نشاندہی کی ہوئی تھی۔ تو جو میرا معصومانہ سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سانپ اور وہ سانپ علیحدہ علیحدہ ہیں، یا وہ سانپ کیڑے ہیں اور یہ سانپ ان کا اشارہ جنرل فیض کی طرف ہوتا تھا؟ نہیں، صرف نہیں، پارٹی کے اندر وہ کہتے تھے، پارٹی کے اندر جن صاحب کی طرف تھا وہ پارٹی چھوڑ کے جا چکے۔ جی، مگر ایک کے اوپر نہیں تھا، انہوں نے ایک باقاعدہ کلاسیفیکیشن کی ہوئی تھی لوگوں کو کہ یہ کلاسیفیکیشن میں بتاتے تھے کہ ایک بہت لمبے قد کے آدمی ہیں، تو وہ تو چھوڑ گئے ہیں پارٹی۔ جی، وہ ایک ہے نا، مگر کلاسیفیکیشنز تو 3 تھی لیکن بہرحال یہ تو آفریدی صاحب کو پتا ہوگا۔ لیکن جہاں تک ہماری پارٹی کا سوال ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس الیکشن کے رزلٹ کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب الیکشن ہارے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا شوق بھی تھا اور تعجب بھی تھا ان کا الیکشن ہار جانا۔ اس کا خرم دستگیر صاحب کا الیکشن ہار جانا، ٹھیک ہے، آپ کے وہ نوجوان آدمی ہیں، وہ جیتے ہیں، اچھا ہے، اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن ہمارے خیال میں ہمارے لیے بڑی ایک انیوژول سی بات تھی عابد شیر علی صاحب کا ہار جانا، یا جاوید لطیف صاحب کا ہار جانا، تو اور دیگر ہمارے فیصلہ آباد کی پوری سلیٹ ہماری جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو گئی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی کوئی آسان نہیں تھا معاملہ، اور بہت سے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ الیکشن میں سلیکٹیوٹی سے ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس وجہ سے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگ ناراض ہیں، جس طرح آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ ناراض ہیں، جس طرح مولانا آپ سے ناراض ہیں، جس طرح ایم کیو ایم سے آپ ناراض ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو اسی طرح چل رہا ہے۔ اب یہ ناراضگیاں دور ہوں گی کسی جمہوری طریقے سے اگر عوام جاگ چکی ہے۔ نہیں، مولانا صاحب ان سے ناراض نہیں ہیں، مولانا صاحب آپ سے ناراض ہیں۔ نہیں، مولانا صاحب ان سے بھی ناراض ہیں، بیکاز مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ان سے چوری کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے اندر وہ تمام سیٹیں جو ان کو ملی ہیں وہ اصل میں بیشتر سیٹیں یا بے شمار سیٹیں ان کی تھی اس میں سے،
اور مولانا صاحب کا یہی کلیم جو ہے وہ بلوچستان میں بھی ہے، اور بلوچستان میں اور بھی بہت سی نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں ان کا یہ لیکن اب تو جو ریزرو سیٹیں ہیں ان میں سے مولانا صاحب کو بھی کچھ مل گئی ہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے نا. میں تو آپ کو آپ ناراضگی کی بات کر رہے تھے، تو میں یہ کہتا کہ کون نہیں ہے، کون نہیں ہے، سارے ناراض ہیں. سب ناراض. اب جب اور اس کے لیے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہمارا طریقہ کار ہے اس میں بہتری کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اگر عوام جاگ چکی ہے جیسے کہ میرے بھائی کہہ رہے تھے تو پھر تعمیر کریں نا، کوئی تدبیر کریں. تباہی کرنے کیوں چل رہے ہیں؟ جی اس کا کیا جواب؟ اللہ نہ کرے کہ ہم تباہی. دیکھیں 9 مئی کی بات انہوں نے کی، کون ہے بینیفیشری؟ میں ایک پاکستان تحریک پاکستان میں میرے والد صاحب کو گولڈ میڈل ملا تھا، اور 9 سال میں کاؤنٹر نیریٹو آف ایکسٹریمزم کے لیے کام کرتا رہا. جب GHQ گئے تو جنرل باجوہ اور اس وقت DGI نے خان صاحب کو کہا کہ شہریار از ڈوئنگ اے کمینڈیبل جاب، اور یہ کاؤنٹر نیریٹو آف ایکسٹریمزم کے لیے یوتھ کو انگیج کرتا ہے. پیغام پاکستان 20,000 علماء کرام. اس وقت تک تو شہریار بڑا ہی، آج میں آپ کو بتاؤں NCOC کی جو ٹیم تھی، ڈیٹا ٹیم جس کو اسد عمر صاحب ہیڈ کر رہے تھے، وہ میری دی ہوئی تھی جنرل باجوہ کو. آج میں سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ بینیفیشری کون ہے؟ نمبر 2، سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، اگلوں کے کندھوں پہ بندوق چلانا یا اگلوں سے سہارا لینا یہ پرانا وتیرہ ہے ان کا. ہماری پارٹی ماروسی پارٹی نہیں ہے. ہم محنتوں سے ادھر پہنچے ہیں. میرا خان نہ اپنی اولاد کو یعنی کسی اور کو سپورٹ یا پروموٹ کرتا ہے، وہ ورکر کو. آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ جی عوام کو کہیں تعمیر، تو عوام تو اس ملک کی تعمیر کر رہی ہے. کیسے کر رہی ہے؟ قوم نے ووٹ دیا PTI کو، سب کو ریجیکٹ کر دیا، سارے نیریٹیوز کو. آپ نے قوم کے ساتھ کیا کیا؟ ان لوگوں کو آپ نے اپنے کیبنٹ ممبرز بنائے جنہوں نے میری پاکستان کی ماں بہنوں کی عزت اور کی چادر اور چار دیواری کو پامال کی ہے، جنہوں نے لوگ معذور بچیوں کو رگڑا، انہوں نے گھسیٹا ہے، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا انہوں نے. یہ کس طریقے سے قوم کو اور اللہ کو فیس کرے گی؟ آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں. آپ واپس آتے ہیں. میں ایک چیز کا قائل ہوں، کلمہ حق، فلسفہ حسین، ظالم چاہے اندر ہو چاہے باہر ہو اس کے لیے کھڑے ہو، مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھو. زرتاج گل قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا کیا انہوں نے، اور پارٹی کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ؟ اون کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اگر کوئی مجھے پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں کمپیریزنز کر رہا ہے تو ان کا ساتھ ہمارا کوئی آپ کے کمپیریزن خیال نہیں. میں زرتاج گل کو پارٹی اون نہیں کر رہی؟ زرتاج گل ہو گیا، عمر ڈار ہو گیا، علی محمد خان ہو گیا، شاندانہ، جنید اکبر، عامر ڈوگر، زین قرے، ایک بہت بڑی لسٹ ہے. اچھا، ان کو اون نہیں کیا جا رہا؟ یہ بہت بڑی لسٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے اور جو کہ لوائلسٹ ہیں. وہ لوگ پورا دن کسر پسر میں لگے تھے، گروپس کی شکل میں موو کرتے ہیں کہ کسی کو انڈرمائن کرنا ہو، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہو، کسی کو رگڑنا ہو. آہستہ آہستہ اگل خان کے کان میں یہ چیز یا ماحول بنائے. ہم ان چیزوں کے لیے نہیں آئے تھے، نہ عہدوں کے لیے نہ رتبوں کے لیے تھے. لیکن میں ایک چیز آپ کے تھرو، پارٹی انٹیکٹ ہے، پارٹی از ان سیف ہینڈز انشاءاللہ. خان بہت جلدی آئے گا رب ذوالجلال. یہ جو جھوٹے مقدمے بنائے ہیں انشاءاللہ میرا لیڈر آج بھی اندر ڈٹا ہوا ہے، اور وہ اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، قوم کی بات کر رہا ہے. وہ میثاق مدینہ کی بات کر رہا ہے، وہ فارگیونیس کی بات کر رہا ہے، وہ قوم کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے. ابھی بھی میسیج یہ ہے کہ عید پہ آپ جائیں، شہداء اور وہ تمام لوگ جن کی قربانیاں، ان کو ریچ آؤٹ کریں. میں آج ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور کلیئر کہہ رہا ہوں کہ جس طرح پاکستان کسی کے باپ کا نہیں ہے، اسی طرح ایک چیز، یہ پارلیمان پہ جو اجارہ داری ہے یہ بھی کسی کے باپ کی نہیں ہے. یہ عوام کا میراث ہے اللہ کے بعد. اور فوج بھی میری ہے، فوج بھی میری عزت ہے. لیکن یہ جو مختلف ہیلے حربے استعمال کر رہے ہیں وہ دن چلے گئے ہیں. جو ہمارے ساتھ ہونا تھا، مصدق بھائی دعا کریں جس آزمائش سے ہم گزرے اللہ آپ لوگوں کو نہ گزارے. ٹھیک ہے، ایک منٹ نہیں گزار سکیں گے. یہ جو ٹریٹمنٹ ہے POWs والی، پرزنر آف وارز والی، یہ چیز اگر آپ کے گلے پڑ گئی خدا کی قسم آپ کی 7 نسلیں نہیں بھولیں گی. اور ایک چیز اور، یہ قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کو رگڑنا، ان کو ذلیل کرنا، یہ کون سی سیاست ہے؟ لعنت ایسی سوچ پہ. چلیں، یہ پہلے بھی ہو رہا تھا، اس وقت بھی ہم اس کی مذمت کرتے تھے، اب بھی اس کی مذمت کرتے ہیں.